تو میرے بھائیو اس بچے نے پی ایچ ڈی بھی کی ہو، انجینئرنگ بھی کی ہو، اس بچے نے جناب اور بھی بڑی ساری تعلیمیں سیکھی ہوں، اگر اس بیٹے کو اتنا پڑھانے کے بعد جب آپ اور میں دنیا سے چلے جائیں تو آپ کا بیٹا پہلی صف کے اندر کھڑا ہو اور اس کو کہا جائے کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا، تو وہ کہے جی میرے پڑھانا ہی نہیں آتا، مجھے جنازہ پڑھانا بھی نہیں آتا۔ ارے میں اور آپ غور کریں کہ جس بیٹے کے لیے ہم نے پلاٹ تک بیچ ڈالے، اپنی گاڑیاں تک بیچ ڈالی، اپنی محنتیں جو ہیں وہ 12 گھنٹے کی بجائے 24 گھنٹے محنتیں کر دی، مشقتیں برداشت کی، اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اس کو ایک مقام پہ پہنچایا، ایک عہدہ لے کر دیا، اس کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، جناب اس کو بڑے عہدے پہ ہم نے کھڑا کیا، تو وہ آپ کا جنازہ تک نہ پڑھا سکے، بتاؤ ایسے بیٹے کا کیا کرنا ہے؟ ایسے بیٹے کا کیا کرنا ہے؟ وہ ایک شخص کے بیٹے تھے، اس نے ایک بیٹے کو انجینئر بنایا، جناب بڑا ہی انجینئر، بہت بڑا انجینئر بنایا، بڑا پیسہ تھا اس کے پاس، اور ایک بیٹے کو اس نے عالم دین بنایا، باعمل عالم دین بنایا۔ جب اس کا باپ دنیا سے چلا گیا تو جس کو انجینئر بنایا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بھی ٹپک رہے، اس کی آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں ٹپک رہے؟ اس نے عظمت والدین پڑھی ہو تو اس کو پتا ہو، اس نے بابا کی شان پڑھی ہو تو پتا ہو کہ والد کی شان کیا ہوتی ہے، والد کو اللہ نے جنت کا دروازہ بنایا ہے، کیا شان ہے والدین کی۔ اور جو دوسرا بیٹا عالم دین تھا وہ زاروں کی طرح رو رہا تھا، اور اس بیٹے نے اپنے باپ کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، اس کو تدفین بھی خود کیا، قبر بھی اس کی بنائی، حضور کی سنت کے مطابق شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر اس نے اپنے بابا کو دفنایا بھی صحیح، پھر دعائیں بھی کی۔ تو جو انجینئر بیٹا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکل رہے، تو جو بھائی عالم دین تھا وہ رو رہا تھا، تو انجینئر نے کہا کہ بھائی میں بھی ان کا بیٹا ہوں، مجھے بھی اپنے بابا سے تیرے جتنا پیار ہے، لیکن میں نہیں رو رہا، تو اتنا رو رہا ہے کیا وجہ ہے؟ کہا کہ تو نے ابھی تک ماں باپ کی شان پڑھی نہیں ہے، اور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مالک تیرا شکر ہے میرے بابا نے مجھے عالم دین بنایا، میں نے اپنے بابا کا خود جنازہ پڑھایا ہے، اور اپنے باپ کو میں نے خود غسل دیا ہے۔ اور آج کتنے گھر ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر کوئی ہمارا بڑا چلا جائے یا باپ چلا جائے تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں بیٹے کو باپ کو غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا۔ میت سامنے پڑی ہے، وہ آخر میں کیا ہوتا ہے، وہ بہانہ لگا دیتے ہیں، میری اتنی ہمت نہیں ہے میں غسل دے سکوں، ہوتا ہے ایسے، میرے بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کو غسل دے سکوں۔ میں کہوں اس بچے کی، اس بیٹے کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ جو اپنے باپ کی آخری خدمت کر رہا ہوگا، جو اپنے باپ کی خدمت میں لگا ہے اور غسل کرا رہا ہے میت کو، اپنے باپ کو نہلا رہا ہے، تو یہ کتنی خوش نصیبی ہے میرے بھائیوں کہ جو بیٹا اپنے باپ کو نہلا رہا ہے۔ آج تم اپنے باپ کو نہلاؤ گے، کل تمہاری اولادیں بھی تمہیں نہلائیں گی۔ اگر کسی ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم ایک مولوی صاحب کو بلا لیا، یا غسل والے بھی اب جو ہے نا وہ پکے ہو گئے ہیں، غسل دینے والے بھی ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں کے اندر غسل دینے والے مشہور ہیں کہ جناب یہ بھی غسل دیتا ہے، وہ بھی غسل دیتا ہے، یہ بھی غسل دیتا ہے۔ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کوئی سوچنے کی بات ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے ایک شخص نے میت کے لیے غسل کے لیے بلایا، تو میں وہاں پہ غسل دینے کے لیے گیا، تو میں نے غسل جب دینے لگا تو میں نے کہا یار میرے ساتھ 1-2 بندے لگ جائیں، ویسے ہی غسل میں نے دینا ہے، 1-2 بندے لگ جائیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر ایک شخص جو ہے وہ میرے ساتھ لگنے لگا، تو میں نے کہا یار تو پہلے وضو تو کر لگا، کہتا ہے اس میں وضو بھی کرنا ہوتا ہے۔ اتنی جہالت ہو چکی ہے یار، پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اپنے بیٹے کو سب کچھ دینا، انجینئر بھی بنا لینا، ڈاکٹر بھی بنا لینا، پی ایچ ڈی بھی کروا لینا، ساتھ ساتھ اس کو دین لازمی سکھانا۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے کو انجینئر بھی بنا بھی کروا دی، ڈاکٹر بھی بنایا، سب کچھ دیا، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو دین نہ دیا تو کچھ بھی نہ دیا، وہ سارا کچھ ضائع چلا جائے گا۔ آپ نے اگر اپنے بیٹے کو دین نہ دیا، اسلام نہ سکھایا۔ آپ اور میں غور کریں، ہمارے بچوں کو نماز پڑھانی آتی ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کل کو میں دنیا سے چلا جاؤں، میری داڑھی کو سفید بال آ چکے ہیں، میں دنیا سے چلا جاؤں، زندگی کا کچھ پتہ ہے؟ ان سانسوں کا بھروسہ نہیں ہے کب دنیا سے چلا جاؤں۔ لیکن کیا میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میری جنازہ پڑھا سکے گا؟ میرا بیٹا میری نماز جنازہ پڑھائے گا، غسل دے گا، میری میت کو نہلائے گا؟ یہ ہم نے غور کرنا ہے اپنے بیٹوں کو دیکھ کر کہ کیا میرا بیٹا اس لائق ہے کہ
کام کر سکے. اگر نہیں ہے تو میرے بھائیوں اپنے بچوں کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ ڈالیں. جو وفا سب سے میں تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ کر سکتا ہے وہ محلے کا مولوی بھی نہیں کر سکتا. جو آپ کو صحیح معنوں میں آپ کا بیٹا آپ کو محبت اور عقیدت سے نہلائے گا وہ کوئی بھی قاضی آپ کو نہیں نہلا سکتا. میرے بھائیوں اپنے بیٹوں کو سکھائیں, اپنے بیٹوں کو نماز جنازہ کا طریقہ بتائیں, ان کو سکھائیں. اگر بیٹا بڑا بھی ہو گیا, جوان بھی ہو گیا, اس کو پھر بھی کہیں دین سیکھنے میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے. علم سیکھنا ہے ماں کی گود سے لے کر قبر تک سیکھنا ہے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے اور اسلام کو ہر لمحہ سیکھنا چاہیے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. آگے آئیے. قاعدہ اخیرہ یعنی کہ آخری رکعت کے اندر بیٹھنا, تشہد پڑھنا, درود شریف پڑھنا. اور آخری فرض کیا ہے؟ خروج بسنعہ یعنی کہ نماز سے باہر آنا. نماز سے کیا ہے؟ باہر آنا. نماز سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ دونوں طرف کیا ہے؟ سلام پھیرنا. دونوں طرف کیا ہے؟ سلام پھیرنا. سلام کے اندر بھی ہماری غلطیاں ہیں. کیا ہم کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ غلط طریقہ ہے. سلام پھیرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اس چیز کو ہم نے نوٹ کرنا ہے. جب ہم نے دائیں طرف ہم ایسے منہ کر کے نماز پڑھ لینا, اب آپ کا دائیں طرف یہ ہے, آپ نے غور کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو ہماری نظر ہے یہ سیدھی جانی نہیں چاہیے. ہماری نظر کندھے سے آگے جانی نہیں چاہیے. کندھے سے آگے جانی, لمبی نظر جانی نہیں چاہیے. جب ہم نے سلام پھیرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ہمارے یہاں پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہے, ادھر بھی ایک فرشتہ بیٹھا ہے. اس کا نام ہے کرامن, اس کا نام ہے کاتبین. اس کا نام ہے کرامن, اس کا نام ہے کاتبین. یہ دو فرشتے ہمارے بیٹھے ہیں ہمارے کندھوں پہ. ایک ہماری نیکیاں لکھتا ہے, ایک ہماری بدیاں لکھتا ہے. ایک ہماری نیکیوں کو اکاؤنٹ کر رہا ہے, ایک ہماری بدیوں کو اکاؤنٹ کر رہا ہے. اور وہ نیکیاں ہماری ہر لکھ رہے ہیں, جو ہم بول رہے ہیں, جو ہم کر رہے ہیں, ہر چیزیں ان کی ڈیوٹی ہے لکھنے کی. اور پھر شب براءت, شب براءت کی رات یہ نامہ اعمال کی جو ہماری ڈائریاں, ہمارے رجسٹر ہوتے ہیں, یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے اس سال. تو بتائیں ہمارا رب ہمارے عمل کو دیکھ کر شرمندہ تو نہیں ہو رہا ہوگا کہ میں نے اپنے بندوں کو بنایا ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب شرمندہ تو نہیں ہو رہے میری امت کیا کر رہی ہے؟ میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے. ہمارا رجسٹر جب اللہ کے پاس جائے تو اللہ کا محبوب جو ہے وہ راضی ہو جائے کہ واہ میری امت تمہیں سلام ہے, تم نے عمل کیا تو ایسا کیا کہ جس تمہارے رجسٹر کو دیکھ کر, نامہ اعمال کو دیکھ کر میرا رب بھی تم سے راضی ہو گیا. ایسا نامہ اعمال ہونا چاہیے. سلام پھیرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہم سلام پھیرتے ہیں, پہلی غلطی تو یہ ہے ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہتے ہیں تو ہم اپنی نظر کو سیدھا لے جاتے ہیں, یہ غلطی ہے. دوسری غلطی کیا ہے کہ ہم نے جب دائیں طرف اپنی گردن کو موو کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو ہم نے جب دوسرا سلام کہنا ہوتا ہے تو ہمارا چہرہ جو ہے وہ ادھر ہی ہوتا ہے, تو ہم دوسرا سلام اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں, اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں. یہ غلط ہو جاتا ہے. دوسرا سلام ہم نے کہاں کہنا ہے؟ یہ دیکھیں توجہ سے میری طرف دیکھیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوسرا سلام ابھی تک نہیں کہنا. پھر اپنی گردن کو واپس موو کریں, اس کو بالکل سٹریٹ سیدھا. جب آپ کی گردن بالکل قبلہ کی طرف آپ کا رخ ہو جائے, سیدھا ہو جائے, پھر دوسرا سلام کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوسری طرف سلام پھیرنے کے بعد آپ اپنی نظر کو دور لے جائیں. آپ نماز سے باہر آ گئے. یہ آپ کی صحیح معنوں کے اندر نماز ہے. میرے بھائیوں سلام پھیرنے کا طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ آگے سمجھ سچی دسنا آ گیا. اللہ آپ کو عمل کی توفیق دے, بلکہ سب سے پہلے مجھے, بعد میں آپ کو توفیق دے. جی آپ نے بیٹا بہت اچھا سوال کیا ہے. اچھا سجدے کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ہمارے بہت سارے احباب جو ہیں اپنی کونیوں کو زمین پہ لگا لیتے ہیں. جو ہماری کونیاں ہیں نا ان کو زمین پہ لگا لیتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے کی آپ کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ سجدہ کریں تو ادھر سے ایک بکری ابھی تازہ بچہ جنے, اور بکری کا بچہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے. یہ ایسے ہی ہے نا, بکری کا بچہ جو ہی پیدا ہوا وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے. اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے. اچھا
وہ جب بکری کا بچہ چلے، مصطفیٰ نے فرمایا آگے کوئی نمازی سجدے کے اندر ہو تو وہ اس انداز سے ہو کہ بکری کا بچہ دوڑتا ہوا اس کے نیچے سے گزر جائے۔ یہ مثال دی ہے میں نے آپ کو، بکری کا بچہ آپ کے نیچے سے گزر جائے تو جب آپ کی کونیاں زمین پہ لگی ہوں گی تو وہ پھر کیا گزرے گا؟ وہ تو پھر ہم زبردستی بھی گزاریں گے تو نہیں گزرے گا۔ تو آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ بکری کا بچہ جو ہے بھاگتا ہوا گزر جائے، آپ نے اپنی کونیوں کو اوپر رکھنا ہے، کونیوں کو کیا کرنا ہے؟ اوپر رکھنا ہے۔ اور دوسری چیز، کونیوں کو اوپر بھی رکھنا ہے لیکن کونیوں باہر نہیں نکالنا، یہ بھی ہوتا ہے۔ کونیوں کو ہم باہر نکال لیتے ہیں، ساتھ والا نمازی تنگ ہو رہا ہے، ایسی ہے نا جی، وہ کہتا ہے یار کسی متھے لگ گیا ہوں، کس کے پاس کھڑا ہو گیا ہوں۔ تو ہم نے کونیوں کو باہر بھی نہیں نکالنا اور اوپر بھی رکھنا ہے، اور اس کا طریقہ آپ جب سجدہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس انداز کے ساتھ نماز پڑھیں جس طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اور ایسا عمل کریں کہ جس عمل کو میرا رب بھی پسند کر لے، اللہ کا محبوب بھی پسند کر لے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔